نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم أعني غمرات الموت في سكرات الموت آمين يا رب العالمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك الحمدللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک جس پر آج ہم سب جمع ہوئے ہیں الحمدللہ یہ ایک ویسے تو ہمارے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں کہ ہماری یہ دروس کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ بھی انٹروڈیوس کیا جائے، تو ہم ہر منتھ میں یہ ایک سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں جو کہ کیلگری کے مختلف حصوں میں ہوتا ہے یہ درس۔ اگر آپ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں تو ایک گروپ بنا ہوا ہے، تو یہ ٹیم آپ کو وہاں تک گائیڈ کر سکتی ہے تاکہ ہم کمیونٹی میں جا کر بھی جو ہے درس کی بات کر سکیں الحمدللہ۔ تو یہ جو تفسیر کا اس میں سلسلہ ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے کہ ہماری زندگیاں ایک مشین کی طرح مسلسل کام کر رہی ہیں، تو ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مالک کے بھی میسج سن لیں۔ تو اس لیے اس کی یہ بہت بڑی سعادت ہے، ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے سکیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ ہم دنیا میں بھی کہ ہم بہترین ہو جائیں، ہر لحاظ سے ہم بہترین ہوں، تو کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین بات بتائی گئی کہ تم سب میں یہ جو اس تصریح کا استعمال ہوا ہے خیرکم، اس کا مطلب ہے کہ ہم سب میں بہترین وہ ہے، دا بیسٹ۔ اب جو دا بیسٹ ہونا چاہتا ہے وہ اس قرآن کی سعادت کو حاصل کرتا ہے، یا سیکھنے میں آ جائیں یا سکھانے میں آ جائیں۔ تو انسان یاد رکھیں کہ سکھانے والا بھی اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، قرآن کا ساری زندگی انسان اسٹوڈنٹ رہتا ہے۔ کچھ طرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو میں نے سکھایا، ان کو انہوں نے سکھایا۔ قرآن کی آیات ہیں کہ ہر استاد کے اوپر ایک استاد ہے، اس کا مطلب ہے یہ سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے یہ ایک زنجیر کی صورت میں یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی اس زنجیر کا حصہ بنیں، یا اپنے آپ کو کنیکشن بنائیں کہ میرا یہ کنیکشن ہے، اگر نہیں ہے تو ابھی تک انفارچونیٹ ہے، کیونکہ آپ کوئی تعلیم ایسی نہیں جس کا کوئی استاد نہ ہو، کوئی تعلیم آپ کو گھر پہ ایسی نہیں ملتی، کوئی ہنر ایسا نہیں ملتا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کا استاد نہ ہو۔ تو اس لیے استاد کا ہونا کہ ہم خود ہی قرآن پڑھ لیں گے یہ ایک واحد تعلیم ہے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں ہم خود ہی پڑھ لیں گے، تو یہ تو ہمیں آتا ہے، یہ ہمیں نیٹ سے مل جائے گا، تو کیا ہے ہم یونیورسٹی میں داخلہ لینا مناسب نہیں سمجھتے۔ تو آج ہم آپ کو اللہ کا یہی میسج دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نے کسی جگہ داخل ہونا ہے تو آپ نے اس زنجیر کا حصہ بننا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلا، جو میں نے بھی آپ کو حدیث آپ کے ساتھ تازہ کی ہے، کہ قرآن کے معنی کا سیکھنا، اس کے احکامات کو ماننا یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں یہ انسان کو بہترین کرتی ہے، کہ آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ ہونا چاہیے۔ لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کمیٹی اور یہ سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ آپ تک ان مقاصد کو لے کر پہنچیں گے۔ تو دوسرا سب سے بڑا مقصد کیا ہے قرآن کے آج کے درس کا بھی، اور جو جتنے ہر مہینے ہوتے ہیں، کہ جو قرآن سے دوری ہے اس امت کی، انفارچونیٹ ہے کہ قرآن سے ہم دور ہو گئے۔ یہ میں اپنے لیے دیکھ سکتی ہوں کہ میں کتنی دور ہوں، کیونکہ میں نے دیکھنا ہے میرا دن کا اسکیجول کیا، اس میں میرا قرآن کتنے کہاں پر ہے۔
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں قرآن سے کتنی دور ہوں. تو اس لیے یہ دروس کا ہوتے رہنا اور اس کی کوشش کرنا اور انہی جگہوں کی محبت کرنا سب کے لیے بڑا ضروری. تو پہلا ہمارا مقصد یہاں پہ بھی آنے کا اور ویسے قرآن کے دروس کا رجسٹرڈ ہونے کا بھی یہی ہے کہ جو یہ امت دور ہے جس کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دیں گے کہ میری اس امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. تو اگر ہم نے یہ قرآن سے رجسٹر ہو گئے تو کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اللہ کے نبی سے بھی یہ التجا ہوگی ہماری کہ ہمارا نام کم از کم لبیک اللہم لبیک میں لے لیں. جتنے لوگ آج موجود ہیں یہاں پر وہ لبیک اللہم لبیک کہ ہم اس سیکھنے سکھانے کے سفر میں ہم حاضر. یہ چیز اگر ہمیں اس بات سمجھ آ جائے تو یہ بات ہے جس کا مقصد ہے آج یہاں پر جمع ہونے کا. کیونکہ بہت سے مسلمان جو ایسے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتے، ظاہر ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، تو جب وہ اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے بڑے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اس کو سٹوری بک لیتے ہیں. یہ سٹوری بک نہیں ہے. اصل غلطی بھی یہاں پر ہے کہ یہ تو ایک بک آف پرنسپلز ہے کہ آپ پرنسپل کیا ہوتا ہے، اصول، ٹھیک ہے. اس کے انٹرپریٹیشن کے لیے استاد موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس کو تو کھول کے بتایا کہ اس پرنسپل کا یہ مقصد ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، کر کے بھی دکھایا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نہ اس اصول کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس استاد تک جاتے ہیں، نہ کبھی سیرہ سمجھتے ہیں کہ کیسے بتائی گئی، تو پھر ہماری محبت کیسے ہوگی. تو ہمارا آج آنے کا ایک اور مسئلہ اور مشن بھی یہی ہے کہ قرآن سے محبت ہو جائے، اللہ کا تعارف ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرہ سے ہم کچھ سیکھیں کہ یہ پرنسپلز انہوں نے کیسے کھول کھول کے بتائیں. جو چیز ہمیں کتاب ہے تو بہت بڑی کتاب ہمیں کیوں بورنگ لگتی ہے، ایک پیج پڑھتے ہیں نیند آنے لگتی ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے. یہ سیکھنے کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہیں کیونکہ امت اس سے دور ہے. تو آپ ساری امت ہے نا، سبحان اللہ، تو آپ ساری امت ہیں، تو اس لیے ہم نے اس میں نہیں ہونا کہ جہاں پہ دور ہوں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ خود سمجھنے سے اس کا ترجمہ کبھی ٹھیک سمجھ نہیں آ سکتا، صحیح معنی اور صحیح منہج پر نہیں ہم پہنچ سکتے، یعنی بالکل کچھ اور سمجھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی کہ آپ اس میں آتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہ خالق ہے. تو یہاں ایک آیت آتی ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد. اب اس کا کوئی پوچھے کسی کو نہیں پتا یہ کہ بس اللہ بے نیاز ہے. کس چیز سے بے نیاز ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، تو بے نیازی کا مطلب ہے مجھے نہیں پتا جو مرضی کرتے رہو، نہیں. تو اللہ تو اتنی محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو والذین آمنوا شد حب للہ، کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ تو شدید محبت کرتے ہیں. تو شدید محبت کیسے پیدا ہوگی کہ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں. تو جب ہم خود اس کو سطحی سزا سے سمجھتے ہیں، اس کو غور سے نہیں پڑھتے، اس کا تدبر نہیں کرتے، اپنے دلوں کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ جو لوگ اس کے اوپر غور نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی کلیئر آیات دی ہیں. ہماری یہ بچیاں ساری اچھے سے سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوچھا کیا بات ہے بھائی، یعنی انداز یہی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. یعنی ابھی آپ کی سورت محمد گزری ہے، جو TQFQ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کتنی خوبصورت آیت ہے. تو کیا اللہ محبت سے بتا رہے؟ نہیں. وہ انہوں نے یہ نہیں کہا قرآن پڑھو، یہ کہیں پہ حکم اس لیے نہیں آیا، یہ نہیں آیا. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہے قل ربی زدنی علما، کہو میرے علم میں اضافہ کریں، یعنی پڑھنا تو ہے ہی، پڑھنا تو ہے ہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی یہ سب کے اوپر فرض ہے. تو جو چیز فرض ہے اس کے بارے میں پوچھنا کہ یہ پڑھنا ضروری ہے، بس خالی اقرا پڑھ لیں کافی ہے. ہماری 90% امت جو ہے وہ صرف اقرا پر ہی اکتفا کرتی ہے. جو پڑھتے ہیں ان کی پرسنٹیج، جو اس کو سمجھتے ہیں وہ اس میں 5% بھی نہیں آتے، جو اس پر تدبر کرتے ہیں انفارچونیٹ وہ 2% بھی نہیں آتے. تو پھر مجھے بتائیں کہ جو تدبر کا تو خاص تعلق جو ہے وہ عمل کرنے سے ہے. تو قرآن کے 5 حقوق ہیں. قرآن جو آپ کے گھروں میں پڑھا ہے، آپ کے فون پہ پڑھا ہے، آپ کی کپبرڈز میں پڑھا ہے، آپ کے ٹیبل پہ پڑھا ہے، یہ آپ کو یہ بولنے والی کتاب ہے. قرآن کہتا ہے ومن جنتی کو، یہ بولتی ہے یہ کتاب. کیا بات ہے کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے کانوں میں ساری دنیا بھری ہوئی ہے. ہم سارا دن دنیا کو سنتے ہیں. تم سناؤ کیا کہنا ہے، دوست بتائے کیا کہنا ہے، شوہر تم بتاؤ کیا کہنا ہے، بچے تم بتاؤ کیا کہنا ہے. کیا ہے کہ قرآن بیچارہ بولتا ہے تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو بولنے والی کتاب ہے، یہ تو تمہیں بول بول کے بتاتی ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. کیا ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے.
تو اس لیے قرآن کے 5 حقوق ہیں ہر ایک کے اوپر. کسی کا کسی پر حق ہوتا ہے نا, تو خاوند کتنا حق جتاتے ہیں نا, بیوی پہ میرا حق ہے, ماں حق بچوں پہ جتاتی ہے میرا تم پہ حق ہے, فلاں کا فلاں پہ حق ہے نا, بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, ہمیں یہ بڑے اچھے سے پتہ ہے. تو ان کو اگر ہم ریوائز بھی کر لیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. کچھ لوگوں کو بھولے بھی ہوتے ہیں, لیکن جو اصل حقوق ہم آج یہاں پر جن پر سے مٹی ہٹانے آئے ہیں وہ قرآن کے حقوق ہیں. قرآن کے 5 حقوق ہیں. سب سے پہلے اس پر ایمان لانا. الحمدللہ, لبیک اللہم لبیک, اس میں سارے لوگ آئیں گے, اس میں حاضری لگانے لگے اگر ہم سارے, تو اس میں سب آئیں گے کہ جی ہم ایمان لائے. اب وہ ایمان کیسا لائے یا وہ ایمان کی کیا تعریف ہے, وہ اس وقت وہ آپ کو یہ کورسز بتائیں گے کہ جس میں آپ ڈیٹیل سے جائیں گے کہ بھئی ایمان لانا کیسا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس پر دوسرا حق کیا ہے اس کا, دوسرا حق کون بتائے گا؟ قرآن کا دوسرا حق کون سا ہے؟ سوری, قرآن پر ایمان لانا, سیکھنا نہیں. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے صحیح کہا, جزاک اللہ خیر. جی اور میں 5 حقوق نہیں, پہلے میں سیکنڈ اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ ایمان لائیں, پھر قرآن کو پڑھنا, جیسے وہ بہن کہہ رہی ہیں. اب پڑھنا, اب سیکھنا کو میں ذرا اس لیے اس میں لانا چاہتی ہوں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ, یہ تیسرا حق ہے. میں دوسرے پر لانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ ایک تو پہلے ایمان لانا, اس کے بعد اس کو پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا. تیسرا جو بہن بتا رہی تھی اس کو سیکھنا, یعنی اس کی ٹرانسلیشن, اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے, اس پر تدبر کرنا, ساری چیزیں اس کی کیٹیگری ہیں. چوتھا کیا ہے؟ چوتھا کیا؟ عمل کرنا. شاباش. اور 5واں کیا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا. تو جس کے لیے یہ ٹیم آ جائی ہے آخری حق ادا کرنے کی. اللہ, ہمیں نہیں پتا کہ ہم حقوق پورے کر سکتے ہیں کہ نہیں, کوشش تو ہم کر سکتے ہیں نا. لیس الانسان الا ما سعى, جتنی کوشش کوئی کرے گا نہیں اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملنے والا. تو ہم کیا ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو بتاتے ہیں کہ قرآن کا درس ہو رہا ہے, یہاں پہ آ جائیں. چلیں آپ بتا نہیں سکتے, کم از کم اس میں حصہ ڈالیں کہ جہاں ہو رہا ہے. تو یہ 5 حقوق ہر ایک کے اوپر فرض ہیں. کوئی یہ نہ بتائے کہ یہ صرف انہیں کا ہی فرض ہے, نہیں, یا پھر صرف اسی بہن کا فرض تھا. یہ پوری کمیونٹی کے ہر فرد کا فرض ہے, جو کون ہے, جو ایمان لایا. باقیوں سے میں مخاطب نہیں ہوں. اس وقت ہم مخاطب ہیں جو ایمان لائے, وہ اس کو پڑھیں بھی صحیح, وہ اس کو سمجھیں بھی صحیح, وہ اس پر عمل بھی کریں اور وہ دوسروں تک پہنچائیں. یہ قرآن کے 5 حق ہیں. یہ میں نے آپ کو بتائے کیونکہ اس کی ڈیٹیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی بتائی ہے. تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ایسی کتاب ہے جس کے اتنے حقوق ہم پر ہیں, اور میں تو اس کی تھوڑی اہمیت دیکھ لیتے ہیں. تو قرآن کریم اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جس نبی پر اترا, سبحان اللہ, جو آپ کے پہلے استاد ہیں جن کے اوپر یہ قرآن آیا, وہ افضل الانبیاء ہیں. آپ کو اس کی اہمیت کو پہلے جاننا ہے, تبھی آپ جا کر ان کورسز میں, کیونکہ اتنی بڑی اہمیت چیز ہے اور مجھ سے تو ختم ہو رہی ہے, میں نے تو ابھی تک کہیں رجسٹریشن ہی نہیں کی ہوئی ہے. تو افضل الانبیاء جو ہے ان کے اوپر یہ اترا. ٹھیک ہے. اور جس شہر پر اترا وہ بھی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا حبا بلد اللہ, کہ اس بلد, اس شہر کی بھی تعریف کی, اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا, اس کا ذکر بھی اس جگہ پر آیا. اتنا بڑا کلام تھا جہاں پر یہ اتر رہا تھا, جس کو آپ مکہ کے نام سے جانتے ہو. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے, لا اقسم بہذا البلد. اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم کھا کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا علم ہے جو ہم نے وہاں اتارا. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی بڑا علم اترا, اور اللہ پہ قربان ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں. تو کیا ہمیں ہمارے دل میں یا ہمارے ایکٹیویٹیز میں یا میری زندگی میں یا میرے سارے 24 گھنٹے کے ٹائم میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. آپ نے ساری صورتیں پڑھی ہوں گی. جب آپ قرآن سے محبت کریں گے تو یہ آپ کے اوپر کھلتا جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اس کو محبت کی نظر سے دیکھیں. تو محبت کب ہوگی؟ جب آپ کو جو میسج لے کر آیا وہ سمجھ میں آئے گا. جب سمجھ نہیں آتی کسی کی, کوئی لاکھ کڑا یہاں بولتا رہے, کوئی کچھ بھی کہتا رہے, آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو آپ کا کیا؟ تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا میری بہن, جو اس کا تیسرا حق ہے آپ کے اوپر, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. تو جس ماہ میں اترا وہ افضل الشہور, سب سے افضل مہینہ رمضان کا. رمضان کا مطلب جل جانا, جس میں گناہ جل جاتے ہیں. وہ آپ اندازہ کریں, اسپیشل ایک منتھ اترا اللہ تعالیٰ نے بنایا جس میں یہ قرآن اترا. تو آپ اس کی اہمیت کو میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بریف کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ چیز کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جس رات میں اترا وہ افضل اللیل, افضل, کتنی راتیں ہمارے پر آ رہی ہیں, جس کی جتنی ایج ہے وہ اپنی راتیں دیکھ لے. تو جس رات میں یہ قرآن اترا وہ رات کتنی افضل کر دی اللہ نے.
تو کتنا بڑا کلام ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہیں وہ لوگ کیا ہوں گے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ امت کچھ بھی نہیں ہے، جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی. اس لیے قرآن میں آیا کہ ان کے خلاف گواہی ہوگی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اتنی بڑی افضل چیز جس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی توجہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس اور ہمارے جسم میں سے یہ کس عذاب پہ اترا، افضل العذاب ہمارا قلب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترا، جو کہ افضل العذاب آپ سمجھتے ہیں آرگن، جو دا بیسٹ آرگن ہے آپ کے جسم کا، جو کہ ہر وقت کا آپ سو جائے مقام کر رہا، دھڑکتا بند ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا، آپ جاگ جائیں، آپ پریشان ہیں، آپ ہنس رہے مقام کر رہے ہیں، یعنی اتنی افضل آرگن ہے وہ آپ کا، اتنا امپورٹنٹ آرگن ہے آپ کا، اس پر یہ اتارا ہے اللہ نے. اللہ چاہتے تو ہاتھ پہ بھی اتر آتا، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ ہمیشہ دل پہ اترتا ہے، یہ جب بھی بتایا جاتا ہے یہ دل پہ اثر کرے گا، ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دل مبارک، سبحان اللہ، تو یہ اس کے اوپر اترا. آپ دیکھیے، تو یہ میں تھوڑی چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو اس کی اہمیت، آپ کو اس کا شوق پیدا ہو جائے. تو اسی طرح انسان کا یاد رکھیں کہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو انسان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ انسان جن کا قرآن سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کا بھی زندگی میں کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ان کی دھڑکنیں بند ہیں. قرآن کا ترجمہ مفہوم ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ہمارے پاس تو وہ کب کے مر چکے. جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سمجھتے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ یہ تمہیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، ہنستے کھیلتے اپنی ادھر، تمہیں ان کو زندہ کہتے ہو، ہماری اللہ تعالیٰ کی بک میں وہ کب کے مر چکے. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ وہی انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھے جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے. یہ میں آیت کا مفہوم آپ کو بتایا. بالکل اسی طرح جب دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے انسان ختم، اسی طرح انسان سے قرآن کا رابطہ ختم ہو جائے تو اس کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے. کیا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں یہ فزیکلی زندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فزیکلی مر گیا، یہ فزیکلی زندہ ہے، تو روحانی موت اس کی اسی وقت ہو جاتی ہے، اس وقت سے ہو جاتی ہے جب سے اس کا تعلق جو ہے قرآن سے ختم ہو جاتا ہے. قرآن روح ہے، روح الامین لے کر اترے، اور اس لیے یہ روح کی غذا ہے. یہ جب تک آپ اس کو پورا دیں گے نہیں، جب تک آپ اس کے اوپر پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے، تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ زندگی ہی اور ہے، تو اس زندگی میں داخل ہونا ہے. یہی میسج ہم آج آپ کے پاس لے کر آئے، ٹھیک ہے. تو جس امت پر یہ قرآن اترا، جس امت کے لیے اترا، یعنی اترا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جس امت کے لیے اس کو خیرۃ الامت کہا گیا، خیر امت، بہترین امت قرار دی گئی. اس امت نے گواہی دینی ہے جا کر ساری امتوں پر، امت وسط قرار دی گئی ہے. ہم اس امت میں ہیں. جب ہم سے پوچھا جائے گا گواہی کون دیتا ہے؟ جس کو پتا ہوتا ہے جی میرے سامنے یہ ہوا تھا، میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے سنا تھا، میں نے دیکھا تھا، گواہی تو اسی کی ہوتی ہے. تو یہ خیر امت جو ہے، یہ جو بہترین امت ہے، یہ کیسے گواہی دے گی جب اس نے کبھی قرآن کھولا ہی نہیں؟ جب بلایا جائے گا اس کو، جو امتیں، جو پہلی امتیں ہیں، جب وہ مکر جائیں گی جیسے ہوتا ہے، تو یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جی یہ کرنا ہے، تو پھر اس خیری امت کو بلایا جائے گا، اس امت وسط کو بلایا جائے گا کہ آپ گواہی دیں کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. تو یہ امت کہ وہ لوگ جو کہ اہل القرآن تھے وہ گواہی دیں گے، صرف وہی امت آئے گی، باقی پیچھے رہ جائیں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری گواہی ہو، میں اللہ کی نبی کی امت بنوں، مجھے حوض کوثر پر لے جایا جائے. یہ کیٹیگری دیکھیں، جیسے دنیا میں درجے ہیں، کوئی جتنا پڑھ گیا اس کا اتنا درجہ، کسی کا چھوٹا گھر، کسی کا بڑا گھر، کسی کا اور اس سے بڑا گھر، اسی طرح اور کئی درجے ہیں. تو اللہ نے اعمال میں بھی، ہر چیز میں بھی، جنت میں بھی، دوزخ میں بھی درجے رکھے ہیں. تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ چلو وہ میرا ایک پڑھ لیتا ہے تو سارا گزارا ہو جائے گا، یہ چلو بس میں اتنا تو کر لیتی ہوں. اگر الحمدللہ اگر کوئی اتنا بھی قرآن پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، تو واٹ اباؤٹ دیٹ کہ جو اتنے درجے ہوں گے، پھر وہاں جا کر دنیا میں بھی تو دیکھتے ہیں نا، یہ کس کا گھر ہے، کتنی خوشی سے دیکھتے ہیں، یہ کس کی گاڑی ہے، یہ فلاں کس کا ہے. تو کیا ہمیں وہاں جا کر یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جب اتنا بڑا گھر دکھایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی پاک کو تو دکھایا گیا یہ کس کا گھر ہے، نبی پاک سمجھا میرا محل ہے یہ معراج شریف پر، تو اپنے بتایا گیا نہیں یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اتنا زبردست گھر تھا کہ اتنا خوبصورت گھر تھا، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جہاد کیے، جنہوں نے گھر بار سب قربان کیے. ہمارے پاس تو ایک دن ایک لمحہ نہیں. پہلے بتا دیں درس کتنے دیر کا ہوگا، جتنا یہ سوال ہمارے دل کو وہ ختم کرتا ہے، شاید ہی کوئی اور کرتی ہو بات کہ یار اللہ تعالیٰ اس امت کو معاف کر دینا ہے، ہمیں بھی معاف کر دینا کہ ہم سالوں بعد، مہینوں بعد بھی جا کے قرآن کو وقت نہیں دے پاتے.
فوراً پہلے پوچھتے ہیں کہ بتا دیں کدھر. ٹھیک ہے ٹائم تو ضرور ہونا بھی چاہیے, یہ بات نہیں, لیکن کتنی دفعہ ہونا چاہیے, کتنی دفعہ یہ بھی تو بتائیں. مہینوں بعد سالوں بعد آج شکلیں کئی نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں اور ہوں اٹیچ, ہمیں امید ہے کہ ظاہر امت ہے کہیں نہ کہیں تو اٹیچ قرآن سے ہوگی, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو وقف کریں قرآن کے لیے, اپنا پیشن بنائیں اس کو اس لیے نہ بتائیں اچھا ٹائم ہوا تو چلی جاؤں گی, تو چلو میں تم نے بھی جانا, چلو میں بھی چلی جاتی ہوں. اس طرح کی اہمیت قرآن کے لیے نہ رکھیں. خدا کے لیے آپ امت بنیں, خیر امت بنیں, کیونکہ یہ دل پر اترا قرآن. حج اور عمرے میں آپ یہ دیکھیں, خیر اس چیز کو ہم بعد میں جان لیتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں جلدی سے کہ اس کے اوپر آپ نے, کیونکہ ہم نے جس چیپٹر پہ جانا ہے اصل میں کچھ ہم نے چیزیں وہ اور ہیں. ابھی میں آپ کو بتا چکی حدیث پاک کے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. یہ ایک ٹیک ہوم میسج ہے, لے کے جائے ہر وہ بہن کہ جو ابھی کہیں رجسٹر نہیں ہے, وہ یہ بات کو سمجھ لے کہ یہ اس پر فرض ہے. یہ اللہ کا میسج ہے جو ہم بتانے آئے ہیں کہ یہ آپ اللہ کا میسج ہے, یہ ہم اور ہماری ساری ٹیم آپ سب کو صرف یہ بتانے. آپ کو پتا ہوگا پہلے بھی, میں یہ نہیں کہتی آپ کو پتا نہیں, ضرور پتا ہوگا. کیا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے, اس کو ریمائنڈر چاہیے, اس کو ریمائنڈر چاہیے, اس کو بار بار کہنا چاہیے. جیسے ماؤں کو چاہیے بچوں کو, بہنوں کو, آپ کے سارے جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں کو بار بار کہیں آپ گئی نہیں, چلو آپ کو میں لے جاتی ہوں, میں آپ کو رائٹ دے دیتی ہوں, ہاں میں نے بھی جانا ہے. یعنی آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے, تاکہ لوگ اگر آپ نہیں ان کو کچھ بتا سکتے, جہاں بتایا جا رہا ہے وہاں تک تو لے جائیں, تاکہ آپ کا حصہ ڈل جائے اس میں کہ ہاں جی میں نے بھی یہ کوشش کی تھی اللہ, تاکہ اللہ کو ہم دکھا سکیں. خیر الحدیثی کتاب اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. کیا بات ہے؟ بہترین بات وہ ہے جو اللہ کی کتاب ہے. بیسٹ بات وہ ہے جو آپ سنتے ہیں. آپ آج بیسٹ بات سننے آئے ہیں دنیا کی, آپ سارا دن سنتے ہیں لوگ باتیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو نفع دیتے ہیں آپ وہ سنتے ہیں. جو یہ نفع دے گی یہ آپ کا وہی نفع ہے جو باقی رہے گا. باقی دنیا کا کوئی بھی نفع آپ کو دے گا لوگ, یہ وہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے یا وہاں پہ یہ کام ہے, وہ نفع ہوگا آپ کا, بالکل ہو سکتا ہے کتنی دیر کے لیے ہو, کتنی دیر کے لیے. لیکن یہ جو نفع کی بات آج آپ سیکھ کر جائیں گے, یہ باغ ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. تو اس لیے یہ حدیث کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں, خیر الحدیثی کتاب اللہ, جو بہترین کتاب ہے, جو حدیث ہے آپ کی, سبحان اللہ, وہ اللہ کی کتاب ہے. وخیر الحدیہ ہدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو ایک اور حدیث مبارک سے یاد کر لیجئے, ریوائز کر لیتے ہیں کہ اللہ جس کی بہتری چاہتے ہیں اس کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. تو کتنی پیاری بات ہے یہ کہ اللہ نے آج آپ سب کو اپنی بہتری کے لیے چن لیا کہ آج جاؤ کہ میں ایک میسج پہ میسنجر بھیجوں گا, تم سارے وہاں جاؤ اور سنو میری باتیں جا کے وہاں. سبحان اللہ, اللہ کا چناؤ ہے, واللہ یجتبی, اللہ چن لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, آپ کی کوئی نیکی پسند آئی ہے اللہ کو, تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پر لے کر آئیں باری باری. تو اللہ آپ سب کا بیٹھنا سننا قبول کرے, اور ہر ایک کی کوشش جتنی ڈالی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. تو دین کا علم جس کے ذریعے سے ہم اپنی دیکھیں, ہر کوئی اگر عالم نہیں بھی بن سکتا, یا جتنی ہر کوئی وقت اتنا نہیں بھی دے سکتا, اتنا تو دین کا علم لے لیں کہ ہمیں پتا ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا حکم ہے ہمارے لیے. یہ تو نہیں کہ شادی ہو رہی ہے یا کوئی غمی ہو رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں, جیسے تم کر رہی ہو ویسے میں کر لیتی ہوں. بھائی جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے کرنا ہے نا. یا کوئی خوشی ہو رہی ہے تو اچھا تمہارے بیٹے کی شادی میں اتنا پیسہ لگا تھا, میں اور لگا لیتی ہوں, میرے پاس کون سا کام ہے. یہ چیزیں یہ کیا ہو رہا ہے یا بھائی شادی ایک نے اگر اس طرح کر کے کی ہے, بالکل دنیا کے مطابق کی ہے, اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کی ہے. دوبارہ سے دوہرا رہی ہوں کہ جس نے اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد نہیں رکھا, وہ یہ یاد کر لے کہ دنیا میں غم بھی آئیں گے اور آخرت میں بھی آئیں گے, اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے جب تم دنیا میں ہمیں یاد نہیں رکھا, آج ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں. یہ میں آپ کو تفسیر آیات کی ترجمہ بتا رہی ہوں, اپنی بات سے نہیں بتا رہی. تو جب ہم خوشیاں آتی ہیں, میرے بیٹے کی شادی, میری بیٹی کی شادی, بڑی خوشی کی بات ہے, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. کس نے کتنی کبھی پوچھا کہ بی بی فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا, کیا ہوا, کیسے شادی کرنی ہے, نکاح ہے کہاں پہ, گھروں میں ہے 70 پورے کیلگری میں مہندی ہو رہی ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, کس نے بتایا, یہ کون سا دین ہے, کس نے سکھایا ہمیں, یہ کس کی امت ہے ہم, یہ خیر امت ہے. یہ طریقہ کہاں سے, بہترین طریقہ کون بتائے گا, نہ میں نہیں, آپ نے مجھے نہیں دیکھنا ہے, آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو بتانے آئے تھے وہ تو دیکھیں, وہ تو دنیا میں سے جتنے بھی اویلیبلٹی لوگ ہوگی وہی آپ کو بتائیں گے نا. ہمارے استاد اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, وہ بھی یہی کہتی ہوتی ہیں کہ جیسا ہم یہ دیکھیں ہم کیا بتا رہے ہیں, یہ نہ دیکھیں کون بتا رہا ہے.
آپ یہ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے، بس آپ کا فوکس وہاں ہونا چاہیے، میری ذات پہ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو انسان ہیں نا، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، ہمارے اندر تو بہت سے عیب ہوں گے. آپ کا ماشاءاللہ تقویٰ سب سے بہت زیادہ ہوگا، ہم کسی کو نہیں بھی جانتے، لیکن ہم وہ چیزوں کی ٹرانسلیشن بتانے آئے ہیں کہ جس چیزوں پر اس امت نے مٹی اور گرد ڈال دیا ہے، وہ اپنی خوشیوں کے وقت، غم کے وقت وہ جان مار بچھا لیتی ہے، اور ہر اس گروپ تک پہنچتے ہیں لوگ کہ آپ ہماری دعا کر دیں. آپ ہماری، کیوں آپ سے اللہ تعالیٰ دور ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو آپ کی شہ رگ سے بھی قریب ہیں. تو آپ تو اپنی بہن کو فون اٹھا کے کہتی ہیں دیکھو جی یہ ہو گیا، کوئی بھی غم آتا ہے انسان کا، بتانے میں کوئی حرج نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن جب اللہ آپ کی شہ رگ سے بھی قریب ہے، اس سے زیادہ کون ہے آپ کے قریب؟ اس سے محبت کرنی ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ میں شادی کیسے کروں. اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا تھا، اتنا بڑا تو نے کر دیا، اب تو اس کو بڑھا رہا ہے، تو مجھے بتانا میں اس کی شادی کیسے کروں. کیا اس نے نہیں بتایا؟ اگر ہم اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ کر رہے ہیں دین میں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تو بتا کر ہی نہیں گئے تھے، یہ ڈھول ڈھمکے تو بڑے ضروری تھے، آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا، تو اس لیے آپ نے ہمیں مس کر دیا، تو ہم نے اپنی مرضیاں کی. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو چیز بھی دین میں ہم دین میں کریں یا اپنی باقی ظاہری زندگی میں، وہ سب دین میں ایڈیشن ہے. جو کچھ اللہ کے نبی نے کہا، کر کے دکھایا، وہی کرنا ہے. جس چیز سے روکا اس سے رکنا ہے. یہ بیسک مقصد ہمارا میسج ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ہمیں ایسا شخص جو دین کے علم، اب یہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو خالص کرے اور قبول کرے، اور اخلاص کے ساتھ ہم بتانے والے ہوں، اور آپ سارے اخلاص کے ساتھ سننے والے ہوں، کیونکہ اللہ کو اخلاص والا عمل پسند ہے، کسی کو کوئی چیز والا نہیں کہ میری بڑی تعریف ہو، مجھے بڑا آتا ہے یا مجھے لوگ جانتے نہیں. اس لیے ہم نے نہ ہمیں علم آتا ہے کوئی، نہ ہم بتا سکتے ہیں. جو چیزیں آپ سے پہلے سنی ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں، جو چیز اس نے پڑھ لی ہے بس وہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوت گویائی میں نے دی ہے نا، سارا دن لوگوں سے بولتی ہو، میرے لیے بھی تو بول کے دکھاؤ. وہ تو ہمیں بولنا نہیں آتا، پھر اب آواز ہی نہیں نکل رہی، آواز ہی نہیں آتی، اس کے لیے مائک چاہیے. میری بہنیں کہہ رہی تھی، میں نے کہا مجھے مائک کی شاید ضرورت نہ پڑے، کیونکہ الحمدللہ یہ قوت گویائی اللہ نے کیا اس کو بولیں گے آپ، گویائی جو ہے مشکل لفظ مجھے لگ رہا تھا، جب میں پڑھنا بھی یہی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ کے لیے استعمال کریں نا. تو ہم اس کو آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، بھی آپ اس کو سیکھیں گے. تو دین کا علم میں بتا رہی تھی، اتنا ضرور لیں، ہر ایک کے اوپر فرض ہے. عالم نہیں بن سکتے، میں تو دعا ہے سارے عالمہ بن جائیں، لیکن اگر کوئی اتنا نہیں تو اتنا تو سیکھ لے کہ میں مروں گی کیسے، میں جیوں گی کیسے، میرے ساتھ قبر میں کیسے ہو، مطلب میں جیوں کیسے، اور میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. مجھے جب نہلائیں گے تو میں نے اپنے بچے کیا تیار کیے ہیں، ڈھولکیاں بجائیں گے. ٹھیک ہے. میں مری پڑی ہوں گی، یہ ڈھولکی بجائیں گے. یا ان کے تو گروپ میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ کال کر کے ہی کہہ دیں، یہ جو ہماری نسلیں ادھر کی ہیں، ادھر کی بات کر رہی ہوں، کہ یہ کسی کو بلا کر ہی کہہ دیں ہماری ماں کو یہ ہو گیا. بتائیں کیا کریں. اتنی بھی تربیت ہم نے نہیں کی. جبکہ مفسرین فرماتے ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد سے کہو تمہارا جنازہ پڑھے. میں اس بات پہ اتنا مجھے نہیں یاد کہ میں اس سے زیادہ کسی بات پہ روتی ہوں گی کہ میری اولاد ہمارا جنازہ پڑھے. ہم نے تو اولاد تیار کی ہیں سنگر. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا دین تو مجھے پتا ہو، جس شادیوں پہ ماں کھڑی ہو کر ناچے، جس شادیوں پہ ماں کو خود پتا نہ ہو کہ میں ماڈل رول ہوں، وہ اس کی آنے والی بہو کیا کرے گی؟ وہ 4 ہاتھ اس سے آگے جائے گی کہ میری تو ساس ایسی ہے، وہ اس کا مقابلہ کرے گی پورا. ساس کو جیسا دکھنا چاہیے، اللہ جیسے ایک ماڈل رول بنایا ہے ویسے ہونا چاہیے. اپنا بیٹا بھی اسی مطابق ڈالیں. اگر آپ بیٹی کی ماں ہیں تو بیٹی کی اس کے مطابق تربیت کریں. کیا ہے یہاں پر یونیورسٹیوں کالجوں میں چھوڑ دیا بچوں کو، ہم نے کیا ایک ادھر لا کے چھوڑ دیا، وہ باہر، ہاں جی ہماری فیملی کو پتہ چل گیا ہم باہر رہتے ہیں. بھی ہم باہر تو رہتے ہیں، آگے ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آگے کیا ہماری اگلی نسلوں میں دین زندہ رہے گا؟ سب سے زیادہ فکر کی بات جو یہاں ہے وہ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ ہماری نسلوں میں دین ختم ہو جائے گا اگر آج دین ان کو نہ سکھایا، اتنا بھی نہ بتایا کہ یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ میرا ایک سر دوپٹہ لے لینا فار ایگزامپل، یا میں اسکارف لیتی ہوں، الحمدللہ کیا اگر میری نسلیں آگے نہیں ہیں یا اس کی اگلی نسلیں نہیں ہیں تو وہ تو یاد رکھیں گے، وہ تو ادھر ہی کریں گے سارا کچھ. ہیلووین بھی وہی منائیں گے، ویلنٹائن ڈے بھی وہی منائیں گے، ساری چیزیں فادر ڈے مدر ڈے کریں گے. ہم سب کو تو وہ قبرستان میں وہ تو دیکھنے بھی نہیں جایا کریں گے، انہوں تو ویسے ہی ڈر لگے گا. تو کیا تیاریاں کر رہے ہیں ہم یہاں؟ ہمارا بیسک مقصد دیکھیں، اسی لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اتنا دین سیکھ لیں کہ میری موت مجھے پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ آپ کے جو دوست ساتھ جائیں گے ان میں سے یہی بچے ہی ہوں گے جو قبر تک ہی بس جائیں گے.
اور اس کے بعد کچھ چیز نہیں ساتھ جائے گی. یہ علم جو میسج آپ کو دینے آئے ہیں یہ واحد علم ہے جو آپ کے ساتھ اندر جائے گا اور کوئی بھی نہیں جائے گا. آپ جتنا مرضی کسی کو پیارا محبت والا بنا لیں, اولاد سے زیادہ کون ہوتا ہے ماں کے لیے, سارا کچھ اس کے لیے کرتی ہے, آپ اندازہ کر لیں, لیکن وہ بھی وہاں پہ مجبور ہے, چھوڑ کے آ جائے گی. تو آپ خود اس سے اندازہ کریں کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے. میں یہ نہیں کسی سے, میں کہتی ہوں میری دعا ہے کہ سارے عالمہ بنے, لوگوں کو بتائیں, لیکن اتنا تو کر لیں کہ مجھے پتا ہو کہ میری خوشی کیسے ہے, کہاں سے شروع ہونی ہے, کہاں پہ ختم ہونی ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے کتنی میں نے مہندیاں کرنی ہے اور کرانی ہے. صرف میں نے بھی گناہ کرنا ہے, اس گناہ پہ سب کو اکٹھا بھی کرنا ہے. اللہ اکبر. جس گناہ پہ سب کو اکٹھا کیا جائے, جس گناہ کو نشر کر کے کیا جائے, وہ آپ ان کی تو معافی شاید ہو جائے, باقی لوگوں کی معافی نہیں ہوگی جن کو میں نے کال پہ بلایا. قربان ہو جائے ان لوگوں پہ جو اس لڑی کا حصہ ہیں, جو علماء انبیاء جو کہ انبیاء کے وارث ہیں یہ علماء, اور جو آگے تک نسلیں آ رہی ہیں جو ان کے وارث ہیں, اس وراثت میں سے ان کو حصہ مل رہا ہے, جو اس درد کو لے کر جی رہے ہیں کہ بھی ہماری نسلیں کدھر جا رہی ہیں, میرے بچے کدھر جا رہے ہیں. جس ماں کو ساری رات نیند نہیں آتی کہ میرے بچہ کدھر جا رہا ہے, میری بیٹی کیسی ہے, وہ ساری رات اس کو چاہیے کہ وہ سجدے میں پڑی رہے. اس بات کی خوشی نہ کرے کہ ہمارے پاس یہاں کی نیشنلٹی ہے. یہ تو آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا خرید کر دے دیا. اپنے ملکوں میں ہوتے تو کم از کم اتنا تو ہوتے کہ دین پر رہتے, فیملی پریشر ہوتا, پیئر پریشر ہوتا, اذانیں سنتے مسجدوں میں, ان کو نظر بھی آتا کچھ بھی. کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ہمارے ملکوں میں کوئی اتنا کہ کوئی دین سے بہراور ہوتا جا رہا ہے. جتنے بے دین لوگ یہاں مل رہے ہیں, یہ لوگ یہاں پہ جا کے وہاں پہ ان کو بھی سبق دے آتے ہیں, جو ایک مہینے کی ویکیشن پہ جاتے ہیں, ان کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ پینٹیں پہننی ہیں, ہم تو ایسے کرتے ہیں, ہم تو فلان چیز یوں کرتے ہیں. تو خدا کے لیے اس گناہ کو نشر کرنا بند کریں. آپ ایک نبی کی امت ہیں, آپ خیر امت ہیں, آپ بہترین امت قرار دی گئی ہیں, آپ نے باقی امتوں پہ گواہی دینی ہے. آپ کس طرح کا منہ اور شکل حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کو ہم عورتیں دکھائیں گی, کیا ہے ہمارے پاس دکھانے کے لیے. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, مفسرین بتا رہے تھے کہ اگر اٹھ کے کھڑی ہو تو ایک دم فوت ہو جائیں دیکھ کے کہ یہ کون سی عورتیں ہیں. یعنی اندازہ کریں, یہ مفسرین نے کہا ہم عورتوں کے بارے میں جن وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف پر انہیں عورتوں کو جہنم میں زیادہ جلتے دیکھا. کیوں, یہ دنیا میں بھی تو جل رہی ہیں, کتنا کام کرتی ہیں, کتنی محنت کرتی ہیں, کتنا کچھ کر رہی. کیا دنیا ان کے لیے ایک بیڈ آف روزز ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. لیکن کیا ہے کہ اپنے عمل کے اوپر نہیں رہ رہی, جس کا ان کا فرض ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ پتہ چل جائے ہمیں تو تب جا کر ہماری یہ دنیا نے تو جنت بننا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں جتنا سکون مل جائے اتنا ہی کافی. جو جنت آگے بنانی تھی, گھر آگے بنانے ہیں. یہاں تو ہم گھر بلڈنگ بنانے نہیں آئے تھے, یہ تو ہمارا کام, یہ تو حضرت شعیب کی قوم کرتی, پتھروں کو کاٹ کاٹ کے وہ اتنے بڑے محل بنایا کرتی تھی. پہاڑوں کے اندر انہوں نے اتنے بڑے بڑے بازار بنا دیے تھے تاکہ کہ ہمیں تو کوئی کچھ نہیں. پہلے وہ پڑھتے تھے کہ پہلی قوموں پر تیز آندیاں چلتی تھیں, سارے اڑ جاتے تھے, مر جاتے تھے. ہم تو پہاڑوں میں گھر بنا لیتے ہیں, ہم تو بچے رہیں گے. کہاں ہے کوئی پہاڑ پہ حضرت شعیب کی قوم نظر آتی ہے؟ کہیں پہ کوئی چیز نظر آتی ہے؟ جو واحد قہار وہی ہے, واحد جبار وہی ہے کہ وہ ہر چیز کو موت دے سکتا ہے اور ہر مری ہوئی چیز کو زندگی دے سکتا ہے. تو اس سے سیکھنا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں, اپنے عمل پہ کڑی نظر رکھیں, اپنے دوستوں میں کڑی نظر رکھیں کہ کون سا ہے جو میرے اندر شر پھیلا رہا ہے, کون سا میرا دوست ہے. وہ میرا دوست ہو نہیں سکتا جو مجھے شر کی دعوت دیتا ہے. ادھر آ جاؤ سالگرہ, ادھر آ جاؤ یہاں پہ مہندی ہو رہی ہے, اسے کہ بھائی کیوں, کیا دشمنی کی میں نے تمہاری, کیا دشمنی ہے تمہاری میرے ساتھ, تو مجھے مہندیوں پہ انوائٹ کر رہی ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس سے رشتہ داری ختم ہوتی ہے, تو ویسے ہی مر کے ختم ہو جانی ہے, تو اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں. سورت آپ جو سورت پڑھتے ہیں, نماز عشاء پڑھتے ہیں, اس میں جو وتر پڑھتے ہیں, وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ, آپ تو اللہ کو روز کہہ کے سوتے ہیں کہ اللہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ, ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا. مَن يَفْجُرُ, جو تیرا نافرمان ہے اور سارا دن ہماری دوستیاں ان سے. ہم سے زیادہ منافق کون ہوگا؟ ہم اللہ کہتے ہیں وطر ایک, الوطر خاص طور پر ایک ہوتا ہے. آپ کو پتا نا کہ اس کو 8 پڑھا جاتا ہے, یہ ایک ہوتا ہے. تو اللہ کو یہ اللہ نے خالصاً اپنے لیے ساری نمازیں اللہ کی ہیں. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ میں تو ابھی اپنے آرٹیکل پر بھی نہیں آ پا رہی, کیونکہ یہ ایسا ایک موضوع ہے کہ جس میں ہم قرآن کو اور اپنے معاشرے کو بتا ہی نہیں پا رہے کہ ہم یہاں پر رہ کر کہاں پہنچ گئے ہیں, ہم کدھر چلے گئے ہیں.
ڈاکٹر جو ہمارے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب جب بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت سب کچھ بہت اچھا ہے، ایک بات پہ میں بڑا روتا ہوں کہ اس نسل کو آگے جا کے جب اگلی نسلوں تک یہ دین کون بتائے گا؟ خدا کے لیے یہاں مسجدیں بنائیں، خدا کے لیے یہاں مسلم اسکول بنائیں، یہاں پر اپنے عالم کھڑے کریں، عالمہ کھڑی کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دروس کرائیں تاکہ یہاں پر دین زندہ ہو۔ اگر مکہ میں قریش مکہ کو دین بنا کر فتح مکہ کر لیا گیا تو کیا کیلگری نہیں کی جا سکتی؟ کیا یہ ہماری ساری مائیں سوئی رہیں گی؟ کیا ہماری نسلوں کا آگے کون ذمہ دار ہے؟ اگر آج ہم کھڑے نہ ہوئے تو ہماری اگلی نسلوں میں دین زندہ نہیں رہے گا۔ آپ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ میں اپنا حصہ اللہ میاں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ایک کبوتر نے اپنی چونچ میں پانی لے کر آیا کہ میں اتنی بڑی نمرود کی جو ہے جلائی ہوئی آگ کو میں بجھا دوں گی۔ تو یہ بھی آگ لگی ہوئی ہے نا، نمرود کی لگی ہوئی آگ، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے تو اپنا چونچ میں حصہ ڈال کے پانی ڈالنا ہے نا، آپ تو اپنا حصہ ڈالیں، آپ جتنا جس لیول پر ہیں آپ وہاں پہ ڈالیں۔ آپ کسی کو لے کر آ سکتے ہیں، لے کر آئیں، کسی کو رجسٹر کر سکتے ہیں، قرآن بتائیں۔ آپ سے کوئی نہیں ہٹے گا، نہ ہم سے کوئی سننے گا۔ صرف قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ جو زندگیاں بدل دیتا ہے، جو سوچ بدل دیتا ہے۔ کبھی اپنی نصیحتیں نہ کریں، کبھی کسی کو نہ کہیں میری بات سنو، کیوں سنیں جی ہم تمہاری بات، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ تو ہر کوئی کہے گا۔ جب آپ اسے کہیں قرآن سنو، قرآن تو دل پہ اترتا ہے، وہ خود ہی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ قرآن دل پہ اترتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے سب کو، تو سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ ایک ہم آپ کو دعوت دینے آئے تھے۔ تو جو شخص دین کے علم کے لیے نکلتا ہے، جیسے آپ سب الحمدللہ اس کے لیے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے انعام کیے ہیں۔ تو جنت کا راستہ آج آپ سب کے لیے آسان ہو گیا، آج سب کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ چلنا آپ نے، سبحان اللہ، راستہ آسان ہے، چلنا آپ نے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے۔ تو جو اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے آزمائشوں سے، یہ باقی چیزیں میں آپ کو آگے جا کے پھر بتا دوں گی۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن سبحان اللہ تم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم نے محبت کی۔ تو حضرت انس جو ان کے غلام تھے، 10 سال ان کی خدمت کی، انہوں نے کہا میرے تو مزے ہی ہو گئے، تو میں تو آپ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں، تو جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ تو اللہ دیکھیں، تو اسی لیے اہل القرآن کی محبت کو جوڑا جاتا ہے۔ قرآن ایک محبت پہ آپ کو جمع کرتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی صوبے میں رہتے ہوں، کسی ملک میں رہتے ہوں، قرآن میں اگر آپ آگے ہیں تو آپ اہل القرآن ہیں، اور آپ اللہ کا کنبہ ہیں۔ تو آپ کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارا ایک طریقہ رکھا ہے کہ ہم قرآن کے اوپر جمع ہوتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کچھ آپ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں قرآن ان سب سے بہترین ہے، بے شک، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ میں اس کو ختم کر رہی ہوں اس لیے کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ جو اب ہم قرآن پڑھیں گے اس میں تو آپ نے پھر سیکھنا ہے تھوڑا سا، تاکہ آپ کا دل خوش بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سارے گھبرا تو جاتا ہے نا انسان کہ جب سنتا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ نے میں نے کہا اور میں کہاں پہ ہوں، بالکل صحیح بات ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو تھوڑی سی چیزیں دوسری بھی اس کی بتاتے ہیں۔ تو پہلا بات جو ہے، جو بات میں جو بھی آپ کو کی ہے کہ جو نشر کرتا ہے، اچھا من علما علم و نشر، جو کسی کو علم سکھاتا ہے، یہ نشر و اشاعت کا سبب بنتا ہے، سبحان اللہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو اس قرآن کو نشر کرے، جیسے آپ بتاتے ہیں وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، اپنے گروپ میں ڈالتے ہیں۔ بہنیں دیکھ رہی تھیں آدھی رات کو بھی نشر کر رہی تھیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو بھی اس ٹیم کا حصہ ہے وہ اس کو بناتی ہیں، پہلے کا انوائٹ بنتا ہے، کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اللہ ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پہ محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو یہ نشر کا اس سلسلہ میں نے آپ کو ساتھ پڑھ کے سنایا کہ جو اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور جس آگ میں وہ جل رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو پتہ چل گیا تم بھی اسی مستقیم پر آ جاؤ، یہ آگ اس کی ٹھنڈی ہو رہی ہے کیونکہ وہ آپ سب کو اس کے اوپر لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت زیادہ صلہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ تو ان اللہ یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کائنات میں سب سے زیادہ خشیت جن کے پاس ہے وہ قرآن کا علم رکھنے والوں کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، کلیئر کر دیا لوگوں کو۔ یہاں پر تو سارے ہم مل کر بیٹھے ہیں نا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، ایسی سمجھتا ہے نا۔ دنیا میں تو یہی بتایا جاتا ہے، دنیا کی تعلیم بھی میری بہن یہی بتاتی ہے، میٹیریلسٹک ہونا سکھاتی ہے۔ میرا کیا فائدہ آپ کے پاس آؤں، میرا کیا فائدہ، اتنا ٹائم آپ کو تو کیا فائدہ ہوگا۔ پہلے ٹائم دیکھتے ہیں، یہاں پر تو لوگ پر آور دیکھتے ہیں، فلاں 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 ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقسیم ہی نہیں تھی۔ ان اللہ یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو آپ سب میں سے علماء ہیں جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کہتے ہیں میرے قریب ہیں، وہ علم و معرفت میں، معرفت
तारफ है उनको मेरा बहुत, वो मुझे बड़ा अच्छे से जानते हैं। तो आपने भी इल्म वालों के दायरे में आना है, तभी तो ये कोर्सेज देखें। ये क्या है, आपका कोर्स का नाम सुन के आपको लगता है पता नहीं मुझे क्या कर देंगे। ये सिर्फ इल्म है कुरान का और अल्लाह का तारफ होगा इसमें। आपको अल्लाह का पता तो होता है, लेकिन क्या इतनी डिटेल पता होती है कि कोई पूछे तो हम बता सकें। जैसे कुफार ने पूछा था बताओ तो सही अल्लाह कौन है तुम्हारा, बताओ तो सही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यूं क्वेश्चन करते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, बताओ ना तुम्हें इतना कुछ आता है, बताओ तुम्हें सब कुछ आता है। नहीं, अल्लाह ताला ने खुद जवाब दिया, कुल हुवल्लाहु अहद, कहें इनको कि अल्लाह एक है, बताएं इनको मेरा तारफ। अल्लाह समद है, लम यलिद है व लम यूलद है। क्योंकि आपने देखा था ना उससे पहले ये कौम आई थी नसरानी, तब इनको बता दिया गया लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये अल्लाह का तारफ है। तो इसको जितने इखलास से कोई पढ़े, कम से कम हर नमाज में के बाद 10 मरतबा जरूर पढ़ें, ताकि अल्लाह आपको इखलास अता फरमाए। ये इसकी मिनिमम तो 300 है कि आप जो दुआ मांगे पूरी होगी। हमें तो वजीफों का बड़ा शौक है, कोई मिनिमम चीज बता दें, है ना, लोग यही पूछते हैं। लेकिन हर नमाज के साथ जोड़ लें कि इसको 10 मरतबा पढ़ें और जो दुआ मांगे, और अल्लाह ताला जब आपकी पूरी कर दे तो आप उन लोगों को भी याद रखें जिन्होंने आपको ये खास वजीफा बताया। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि किसी पीर फकीर के पास जाएं, भाई इससे बड़ा तारुफ जिसने अल्लाह का बताया, लेकिन शर्त है तजवीद से तर्जमे पे नजर रख के पढ़िएगा कि मैंने इसको पढ़ना, जो दुआ मांगे पूरी हो इंशाअल्लाह ताला। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पे तवक्कल करके पढ़ता है ना, ये तवक्कल करके जुड़ता है, तवक्कल करके अल्लाह से दोस्तियां करता है, अल्लाह ताला कहता है मैं उसको काफी हूँ। तो जिसको अल्लाह काफी हो जाए उसको तो किसी चीज की मेरी बहन जरूरत ही नहीं रहती, ठीक है ना। तो इसलिए आपने इसके साथ अल्लाह से मोहब्बत करनी है। अल्लाह जो है ज़ुल जलाल और पैगंबर के बारे में जितनी भी आपको मार्फत मिलेगी ये सारी शरीयत से मिलेगी, जिसको हम शरीयत कहते हैं। तो मैं आपको ये मैसेज जो जनरल देना था वो मैं इसको बंद कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे अपने उस पर जाना है। और अभी इससे पहले कि टीम मुझे भी कोई चीज़ दिखाना शुरू करे जो आपको दिखा रही है, तो इंशाल्लाह हम इसको जो है अपनी सूरत पे आते हैं। तो ये एक थोड़ी सी एक कुरान का मैसेज था जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो चला लिया होगा। अब इन्ना अजरी इल्लल्लाह, बेशक हम सब का अजर अल्लाह के पास है। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि हम कुरान को खुला करके मुबीन की तरह पेश करें। अल्लाह ताला हम सब से कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअनर रसूल फक्तुबना मअश-शाहिदीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए जो भी आयत पढ़ी गई हम सब के अमल में लेकर आए। आमीन।